یہ ممبر پر کئی مرتبہ حدیث بیان ہوتی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، شاید اس پہلو سے آپ پہلی مرتبہ سنیں جو اس سے ایک پہلو اخذ کر کے میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ پہلے حدیث سنیں، حضور پاک علیہ السلام کے آخری خطبوں میں، بالکل آخری مسجد نبوی کے خطبے تھے، رسالت مآب دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا۔ وہ اعلان کیا تھا کہ تم جتنے صحابہ بیٹھے ہو، مجھے پتہ ہے تمہارے جو مسجد نبوی کے پڑوسی لوگ ہو نا، تمہارے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ تمہارا گلی میں کھلتا ہے، ایک مسجد نبوی میں کھلتا ہے، نماز کے لیے آتے ہو تو اس دروازے سے، بازار جاتے ہو تو اس دروازے سے۔ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کی اجازت سے، ایسے ہی ہم نے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اب میں اجازت واپس لے رہا ہوں، لا تبقین قوقۃ فی المسجد، مسجد میں اپنے دروازے بند کر لو، وہی گلی والا کھلا رہے، جب مسجد نبوی میں آؤ گلی کے دروازے سے آؤ۔ رسالت مآب کی حدیث یہاں تک پوری نہیں ہے، آگے لفظ موجود ہے، فرمایا الا قوقۃ ابی بکر، حضور نے فرمایا یا میرا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے گا یا ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے گا۔ کیوں کھلے گا ابو بکر صدیق کا دروازہ؟ وجہ رب کریم آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ مدینہ طیبہ میں ادا کیا، جب آپ یوں باب السلام کو منہ کرو نا، نبی علیہ السلام کے سلام کرنے کے لیے دروازے کی طرف، تو آپ کے الٹے ہاتھ پر وہ آج بھی دروازہ ابو بکر کی نشانی موجود ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یہ وہی دروازہ ہے جو رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا قائم اور دائم رکھا تھا، اور اس کو کھلے رہنے کا حکم دیا تھا، بند نہیں فرمایا تھا۔ کیوں؟ وجہ، معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کیوں کھلا رہا؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک عورت آئی رسالت مآب کی خدمت میں، کہ یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت مسئلہ بتا سکتے تھے۔ حضرت جبیر ابن مطعم کی روایت صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے، اتت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت آئی حضور کے پاس، مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا میں سفر پہ نکلنے لگا ہوں، بعد میں آنا۔ وہ خاتون صحابیہ تھی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک جملہ پوچھوں؟ فرمایا پوچھیں۔ فرمایا میں آؤں، میں آپ کی خدمت میں آپ کے سفر کے بعد آؤں، اور آپ اس دنیا سے اگر رخصت ہو گئے تو مسئلہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے برملا جواب دیا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فوراً جواب دے کر فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، میں نہیں ہوں گا، ابو بکر تو ہوگا۔ اس سے مسئلہ پوچھ لینا، تیرا سارا پرابلم سالو کر دے گا۔ یہ 2 حدیثیں ملائیں تو جواب ملتا ہے کہ حضور پاک امت کے راہبر، قائد، رہنما، رئیس، لیڈر ہیں، حضور کا مسجد نبوی میں بھی دروازہ کھلتا ہے، تو ابو بکر نے حضور کی نیابت میں خلافت حکمرانی سنبھالنی ہے، اس لیے ابو بکر کا دروازہ بھی کھلا رہے تاکہ امت کی رہنمائی کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے لیے سیاست اسلامیہ کا دروازہ نہیں کھولا، خلافت اسلامیہ کا دروازہ نہیں کھولا، اپنے نائب ہونے کا دروازہ نہیں کھولا، تو اور کیا ہے؟ آج کوئی عالم دین اسلامی سیاست کے لیے باہر آئے تو لوگ اسے کہتے ہیں تم مسیت پہ تھے، کوئی تھکیڑی لوڑ ہے؟ ابو بکر کا وارث کون ہے پھر؟ اگر عالم ابو بکر اور رسول اللہ کا وارث نہیں ہے تو وہ بندہ ابو بکر کا وارث ہے جس کو نہ اللہ کا قرآن آتا ہے، نہ نبی کا فرمان آتا ہے، نہ جسے کلمہ طیبہ آتا ہے، نہ جسے دین آتا ہے، نہ جسے ختم نبوت میں خاتم النبیین کا لفظ آتا ہے۔ اگر عالم نبی کا وارث نہیں ہے، عالم پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا وارث نہیں ہے، تو پھر اس دھرتی پہ وارث کون ہے؟ اس لیے میں نے آیت اور حدیث پڑھ کے یہ بات آپ کو باور کرائی کہ اصل کام سیاست اسلامیہ میں علماء کا ہے۔ عالم کے علاوہ کوئی چلے گا تو علماء سے پوچھ کے چلے گا، علماء کی نگرانی میں چلے گا، علماء کی رہنمائی میں چلے گا۔ میرے دوستو، جب قرآن سیاست اسلامیہ کو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کہہ کر اسلامی سیاست کی بات کرتا ہے، جب حضور کا فرمان کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کہہ کر اسلامی سیاست کی ذمہ داری علماء پہ ڈالتا ہے، تو جب اللہ کا قرآن آ جائے، حضور کا فرمان آ جائے،
تو پھر مومن کی شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے، دیندار اور نبی کے عاشق کی شان یہ ہے کہ اس نے آگے لفظ نہیں بولنا، تسلیم کر لینا۔ تو آج ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے کان کیوں تیار نہیں ہیں؟ یہ کیوں تانا دیا جاتا ہے علماء کو کہ سیاست تو ایک گندلا اور جھوٹ کا میدان ہے، آپ وہاں جا کے کیا کرو گے؟ بھائیو، اگر ایک جگ میں پانی خراب ہو تو اس جگ میں صاف پانی ڈالیں تو خراب خود بخود باہر نکل آئے گا۔ جتنا زیادہ صاف ڈالو گے اتنی خرابی ختم ہوگی۔ یا تو اٹھا کر اس کو انڈیل دو یا اس میں صاف پانی ڈالو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر سیاست اسلامیہ آئے اور وہاں پر گندلا میدان صاف نہ ہو؟ میں حیران ہوں اس معاملے میں۔ پوری پاکستان میں علماء کو کتنے ووٹ ہماری عوام دیتی ہے اور بے دینوں کو کتنے ووٹ دیتی ہے؟ کیا ووٹ میری گلی کے نالے بنانے پر ہے؟ کیا ووٹ میرے گھر کی چوکھٹ بنانے پر ہے؟ کیا ووٹ پیسے لے کر دینے پہ ہے یا ایک یہ نظریے کا کام ہے؟ قرآن حدیث تو نظریے کی بات کرتا ہے۔ تائید یہ ووٹ ہے، ساتھ دینا، کسی کا تائید کرنا۔ جس کی آپ تائید کر رہے ہیں کل قیامت میں اگر اسی کے ساتھ ٹھہرنا پسند ہے تو ڈٹ کے ٹھہرے، اور اگر آپ قیامت میں بھی اس کا ساتھ نہیں مانگتے، مرنے کے بعد اس کا ساتھ نہیں مانگتے، تو پھر دنیا میں بھی بچ جائے۔ یزید نے حضرت حسین سے اپنے لیے ووٹ ہی تو مانگا تھا کہ میری تائید کر دو۔ یہ میں سمجھانے کے لفظ ووٹ کے دیتا ہوں، اپنے حق میں تائید کے لیے ووٹ مانگا تھا نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت حسین نے صرف اپنی شہادت نہیں دی، خاندان ذبح کرا دیا ہے، پر نہ اہل کا ساتھ نہیں دیا۔ آج ہم حضرت حسین کا نام لیتے ہیں اور میں 2000 روپے پہ اپنا ووٹ بیچ دیتا ہوں، کیا لعنت نہیں ہے اس کردار پر؟ پیسے کی بل بوتے پر میں ایک نااہل کو مسلط کرنے میں اپنے فیملی کے معاملے کو کردار ادا کرتا ہوں، جو ہاتھ کے ذریعے ٹھپا لگا رہا ہوں۔ کیا سورۃ یاسین کی آیت مجھے بھول گئی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون؟ فرمایا لوگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارے منہ پر موت لگا کے بند کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے کہ تمہارا کردار کیا تھا۔ کیا ہمارا ہاتھ وہاں نہیں بولے گا؟ جب اللہ کا قرآن نبی کے وارث کو، سیاست اسلامیہ کا وارث عالم کو قرار دیتا ہے، جب نبی کا فرمان سیاست اسلامیہ کا وارث عالم اور علماء کو قرار دیتا ہے، تو پھر میرے لیے یہ گنجائش نہیں بچتی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں اپنی برادری کو دیکھوں، قبیلے کو دیکھوں، رنگ، قوم، نسل و جماعتوں کو دیکھوں۔ جی نہیں، میں نے اسی کو فیصلے میں لینا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، نبی نے فرمان میں کیا۔